سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ملے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار وقال في موضع آخر لا تحزن إن الله معنا وقال في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت صاحبي على الحوض وأنت صاحبي في الغار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پڑھ لیں۔ دروشی پڑھو تو سب ہیں بیٹھے دیں گے۔ استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل معزز بزرگوں، دوستوں اور طلباء کرام، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ عظیم شخصیت جو بعد الانبیاء سب سے زیادہ افضل خلیفہ رسول، خلیفہ اول بلا فصل، میری مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دعا فرماؤ کہ اللہ رب العزت مجھے ان کی سیرت کو صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو ان کی سیرت پر، ان کی زندگیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میری زبان سے ان کلمات کو جاری فرمائے جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔
میرے واجب الاحترام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم خطبہ دیا، فرمایا کہ جب میں وہ کام کروں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تو تم میری اتباع کرنا، اگر میں اس سے ہٹ جاؤں تو پھر جو ہے تم مجھ کو چھوڑ دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے، جو تم میں سے کمزور ہے میرے یہاں جو ہے وہ سب سے زیادہ قوی ہے، اور میں اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھوں گا جب تک جو ہے ان کو حق اس کا نہ دلا دوں، اور میرے یہاں وہ سب سے زیادہ کمزور ہے جو تمہارے یہاں قوی ہے، میں اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھوں گا جب تک جو ہے ان سے حق جو ہے وہ وصول نہ کر لوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ابتدا کے اندر عبد القعبہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھا، اور ابو بکر ان کی کنیت تھی، اور ان کے والد کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی قبیلے سے تعلق رکھنے والے، جو عزت اور وجاہت والا قبیلہ، سرداری والا قبیلہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تجارت کا پیشہ کرنے والے، اپنے خاندان کے اندر اعلیٰ منصب کی شخصیت سمجھے جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹے بڑے سب عزت کیا کرتے تھے۔ تو ان کا سلسلہ نسب یوں ہوگا: حضرت عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیمیہ بن عامر بن لعلی بن مرہ القریشی۔ تو ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پشتوں کے اندر جا کر مل جاتا۔ اس طرح ان کی والدہ کا سلسلہ نسب بھی اسی طرح کچھ سلسلوں کے ساتھ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتیق کا لقب عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ دیکھنا ہو کہ جس کو اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے بہت سی قربانیاں دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد سب کچھ جو ہے اسلام کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورے، دبلے، پتلے شخص، اور جسم پر جو ہے گوشت بھی کم تھا، اور ان کی گالوں پر بھی گوشت کم تھا، آنکھیں جو ہے اندر دلتی ہوئی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوہلوں پر جو ہے چادر نہیں ٹھہرتی تھی، پاؤں کے اندر لٹکی رہتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیوں کے آخر کے اندر، جڑوں کے اندر گوشت بھی نہیں تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نازک مزاج والے، تحمل برداشت کرنے والے شخصیت تھے، اور اپنے خاندان کے اندر اعلیٰ وجاہت والے شخص تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج مطہرات اور ان کی اولاد، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 یا 5 شادیاں تھیں،
بعض کہتے ہیں کہ ابو بکر، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے، انہوں نے جو ہے پہلے اسلام سے پہلے کافرہ لونڈی کے ساتھ نکاح کیا، اس کا ایک بچہ تھا بکر، ان کی کنیت، اس کافرہ لونڈی کی کنیت جو ہے ام بکر تھی۔ بکر کہتے ام بکر، اس کا بیٹا جو ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہو، ابو بکر یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کیا تو پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہ اولاد بن گئی، جس طرح اس کو ام بکر کہا جاتا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کرتے ہوئے اس کو ابو بکر کہا جانے لگا کہ یہ جو ہے بکر جو ہے ان کا والد جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ان کے حقیقی باپ تو نہیں تھے لیکن سوتیلے باپ تھے، یہ پہلے کی اولاد میں سے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر بھی کہا جاتا، یہ ان کی کنیت تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، ان سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو بیٹے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ان سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ طائف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر وفات پائے اور ان کی شادی ہوئی اور ان سے ایک بیٹا جو ہے اسماعیل پیدا ہوئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات الناطقین کا لقب عطا فرمایا، ان کا نکاح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان سے آگے اولاد مشہور صحابی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مکہ مکرمہ کے اندر 100 سال کی عمر کے اندر ہوا۔ ان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی زینب ام رومان، اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہوئی وہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا پہلے نکاح حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جب وہ غزوہ کے اندر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ان کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، ان سے ان کی ایک اولاد محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور اس طرح ان کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابی تھی، تو ان سے پھر آگے اولاد جو ہے حضرت زید، حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آگے دو اور بیٹے پیدا ہوئے۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حبیبہ بن خارجہ بن زیدہ بن ابی زہیرہ الخزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور ان سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ان سے بھی پیدا ہوئے۔ تو یہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اور اسی طرح جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادیاں کی، 4 اسلام لانے کے بعد 4 ازواج مطہرات سے شادی کی، اور یہ انہی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے بعد 3 سال بعد پیدا ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال چھوٹے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دوستی ہوئی وہ 18 سال کی عمر کے اندر ہوئی، اور پھر آخری دم تک، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں پیش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر آخری دم تک ساتھ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال بھی پیش کر دیا، اپنی جان بھی پیش کر دی، اور جہاں پر اپنی مال کی ضرورت پیش کرتی مال پیش کر دیا، اور جہاں پر جان کی ضرورت آتی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور جہاں اولاد کی قربانی پیش کرنی پڑی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اولاد کی قربانی پیش کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کے والد، ان کی والدہ، ان کی اولاد، خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پوتے اور نواسیاں اسلام لے کر آئے۔ ان کی 4 پشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کر اسلام کو قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن کی بہت ساری آیات ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ سورۃ اللیل کی آخری آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ فرمایا کہ یہ وہی شخص ہے جو اپنا مال جو ہے اللہ کے راستے میں دیتا ہے تاکہ ان کا مال پاکیزہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے اور اس کو قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کے اندر ان کو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار عطا کہا گیا، اور قرآن کے اندر یہ بھی فرمایا گیا لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ 2 تھے اور ان کے ساتھ تیسرا جو ہے اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت ساری خوشخبریاں عطا فرمائی۔ ایک موقع پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ جو ہے کون محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے مردوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا بتلاؤ آج کون جو ہے روزے سے ہے، کس نے آج روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاؤ آج کس نے بیمار کی تیمارداری کی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بیمار کی تیمارداری کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاؤ آج کون جو ہے غریبوں اور مساکین کی مدد کرتے رہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں غریبوں اور مساکین کی آج مدد کرتا رہا، ان کو کھانا کھلاتا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاؤ کہ آج کون جنازے کے ساتھ شریک ہوا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج میں جو ہے جنازے کے ساتھ شریک ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر یہ اعمال پائے گئے وہ جنتی ہے، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو ہے اگر تم کو کس کو پاؤ گے، کس کی بات پر تم عمل کرنے والے ہوں گے، اگر میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں تو تم کس بات کو جو ہے کس کی بات کو سنو گے؟ فرمایا کہ میرے بعد جو ہے تم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاؤ اور اسی کی بات پر جو ہے عمل کرو۔ ایک عورت آئی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں وقت پر آ جانا۔ تو اس نے یہی فرمایا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پائیں تو پھر کس کی بات پر عمل کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر تم عمل کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صاحبی فی الغار، آپ غار کے اندر بھی میرے ساتھی تھے، وانت صاحبی علی الحوض، آپ حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پہلے وہ شخص ہے جس نے اسلام کو قبول کیا، اس کی ترتیب اس طرح ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے تھے، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو قبول کرنے والی تھی، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، پاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ لوگوں، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہوں، جو لوگ اس کلمے کو پڑھ لیں گے، لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ وہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہاں پر لوگوں نے اس بات کو سنا، تو انہوں نے اس بات کو سننے کی بجائے یہ نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، بلکہ انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے، نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا میں کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے ہمیں اسی لیے بتلایا تھا کہ آپ ہمیں جو ہے یہ بات بتلائیں۔ وہ اسی طرح باتیں کہتے ہوئے واپس چلے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن جو ہے وہاں پر موجود نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کا پیشہ کرنے والے تھے، کپڑوں کا پیشہ کرنے والے تھے۔ اسی تجارت کی غرض سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر یہ سامان تجارت لے کر جو ہے اسی دن یا اگلے دن جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور اپنی سواریاں اور کپڑا جو ہے لادا ہوا بازار کے اندر تشریف لے گئے، اور وہاں پر جو ہے ابو جہل، عتبہ، شیبہ وہاں پر موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کپڑا بیچ رہے تھے، اپنا کپڑا کاٹ رہے تھے، تو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہاں پر بات شروع کی کہ وہ جو آپ کا ساتھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بانجے ہے حکیم بن حزام، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دوست اور میری خالہ کے جو شوہر ہے اس نے جو ہے نبوت کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سنا تو فوراً جو ہے وہ کپڑا کاٹ رہے تھے وہیں پر چھوڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گئے، وہاں پر جا کر دستک دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا، فرمایا کہ مجھے وہ کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے وہ بتلا دیجئے جس کی آپ نے دعوت دی، لوگوں نے ٹھکرا دیا اور میں جو ہے اس بات کو قبول کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخص ہے جس نے بغیر چو چرا کے کوئی بھی بات نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور اسلام کو قبول کر لیا اور لا الہ الا اللہ پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہے جس نے اسلام کے اندر پہلا خطبہ دیا۔ جس وقت چند صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسلمان ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے حکم دیجئے کہ میں لوگوں کو جو ہے اعلانیہ دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی ہم تعداد کے اندر کم ہیں تو ابھی جو ہے ٹھہر دیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بار بار اس کا اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر لوگوں کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری کامیابی کا دار و مدار جو ہے اسی کلمے پر ہے۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے بڑے چھوٹے بڑے سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو لہان ہو گئے، اور اسی حالت کے اندر جو ہے ان کے گھر والے تشریف لائے اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے اٹھایا اور گھر کے اندر لے گئے اور فرمایا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ہو گیا تو اس کے بدلے میں جو ہے فلاں آدمی کو قتل کیا جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی کے حالت کے اندر ہے، ان کی والدہ پاس بیٹھی ہوئی ہے، شہد لے کر پاس بیٹھی ہوئی ہے، دودھ لے کر پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی کے حالت کے اندر ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے جو کلام کرتے ہیں وہ یہی پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے جو ہے
اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، اپنے مال کو خرچ کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو ہے سب کا حق جو ہے وہ دنیا کے اندر ادا کر دیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کا حق جو ہے آخرت کے اندر ادا ہوگا، اور جنت کے اندر جو ہے ہر دروازے سے جس کو پکارا جائے گا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کو آزاد کرنے والے، اپنا مال جب اسلام لے کر آئے تو 40,000 یا 70,000 درہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے سارے کے سارے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کر دیے، غلاموں کو اس کے ساتھ آزاد کرایا، غریبوں اور مساکین کی کفالت کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے غلاموں کو آزاد کرایا، جن میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا۔ ایک موقع پر جس وقت سارے گھر کا سارا خزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر پیش کر دیا، رات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پریشان ہے، کروٹ سے کبھی ادھر سیر لے رہے، کبھی ادھر لیٹ رہے ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا پریشانی کی حالت کیا ہے؟ فرمایا کہ سارا کچھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کر دیا، لیکن یہ جسم پر جو کپڑا ہے یہ بھی بہت مہنگا ہے اور مجھے جو ہے یہ خوف ہو رہا ہے، میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ صبح ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنے جسم پر جو کپڑا موجود تھا اس کو بھی بیچ دیا، اور اس کے بدلے میں جو ہے ٹاٹ کا لباس خریدا اور اپنے جسم پر پہن لیا، اور وہ جو پیسے تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے تو آگے کچھ اور ہی منظر تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں پر موجود ہے، فرشتے بھی سب کے اندر موجود ہے، اور ان سب نے ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل اس کو اللہ رب العزت نے بھیجا، کیا پیغام دے کر بھیجا؟ فرمایا کہ جا کر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت جو ہے میرا پیغام جو ہے، میرا سلام جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دیجئے، اور فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹاٹ والے لباس کے اندر راضی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں پیش کی، اپنی جان کی بھی قربانی پیش کر دی، اپنی مال کی بھی قربانی پیش کر دی، اپنی اولاد کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کر دیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے ان کی زندگیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حکموں کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اور صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ جمعے کے اندر انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے چلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنا۔